اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. میں نے ویسے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر کو کہتے ہیں حضرت عمر، عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان، علی کو کہتے ہیں حضرت علی، حسن کو کہتے ہیں حضرت حسن، سلمان فارسی کو کہتے ہیں حضرت سلمان، عمار ابن یاسر کو کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر، اور مولانا شاہ احمد رضا کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. ذرا دقت ہوتی ہے کہ بڑے قافلوں سے کسی کو بڑا کہنا ہو. اعوذ باللہ من الشیطان میرے الرجیم. خیال میں بسم اللہ اگر الرحمن وہ صرف الرحیم. یہی موصوف کی گفتگو آپ لوگوں نے سماعت فرما لی کہ موصوف کو اعلیٰ حضرت کہنے سے ان کو جناب والا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی جو علت بیان کی ہے اور اس کی جو وجہ بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ اعلیٰ کا لفظ حضرت بکر کے ساتھ نہیں لگایا جاتا، حضرت عمر کے ساتھ نہیں لگایا جاتا، حضرت عثمان کے ساتھ نہیں لگایا جاتا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ نہیں لگایا جاتا، لیکن ایک مولانا احمد رضا کے ساتھ لگایا جاتا ہے. تو ان کے ساتھ جب نہیں لگایا جا رہا تو ان کے ساتھ بھی نہیں لگانا چاہیے. تو یہ اس کی وجہ ہے، کیونکہ ان کے ساتھ نہیں لگایا جاتا، اس واسطے ان کے ساتھ بھی نہیں لگانا چاہیے. اچھا، اگر اسی قاعدے کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو پھر تو امام اہل سنت کے جتنے بھی القابات ہیں ان سب پر اعتراض وارد ہوگا. وہ کیسے کہ دیکھیے، ہم مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم امام اہل سنت بھی کہتے ہیں. اب یہ امام اہل سنت نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے، نہ ہی یہ امام اہل سنت حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ لکھا جاتا ہے نہ ہی پڑھا جاتا ہے، نہ ہی یہ امام اہل سنت والا ٹائٹل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہ لکھا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ والا ٹائٹل امام اہل سنت کا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی نہ لکھا جاتا نہ پڑھا جاتا ہے. اس طرح امام حسن، امام حسین، تمام صحابہ اہل بیت کسی کے ساتھ یہ والا ٹائٹل تو نہ لکھا جاتا نہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ ٹائٹل بھی تو مشکوک ہو گیا. پھر یہ بھی ٹائٹل مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو نہیں دینا چاہیے. اگر اسی قاعدے کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو پھر جناب والا یہ ٹائٹل بھی جو ہے وہ بھی نہیں دینا چاہیے. جیسے اعلیٰ حضرت کا ٹائٹل پر آپ کو اعتراض ہے تو پھر اس پر بھی اعتراض آپ کو یقینی بات ہے، اس بات پر بھی اعتراض ہوگا مجدد دین و ملت. یہ والا ٹائٹل بھی ہم جناب والا کسی صحابہ کے ساتھ نہ لکھا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے، لہٰذا یہ والا ٹائٹل بھی امام اہل سنت کے ساتھ آپ نہیں لگا سکتے. دیکھا، ایک آپ کے قاعدے کو اگر مان لیا جائے تو بہت سارے ایسے ٹائٹل ہیں جو پھر جناب والا سارے کے سارے ہم کو رد کرنے پڑیں گے اور کسی کے ساتھ کوئی ٹائٹل بھی ہم نہیں لگا پائیں گے. دیکھیے، محدث کا لفظ ہے وہ ہم جناب والا تمام صحابہ کے ساتھ اور کسی جناب والا اہل بیت کے فرد کے ساتھ محدث کا لفظ ہم نہیں لگاتے. اور اسی طریقے سے مفسر کا لفظ ہے وہ بھی ہم صحابہ کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں لگاتے. اسی طریقے سے ہم مولانا کا لفظ ہے، مولانا کا لفظ بھی ہم کسی کے ساتھ نہیں لگاتے. اسی طریقے سے جناب والا حافظ کا ٹائٹل ہے ہم کسی صحابی کے ساتھ نہیں لگاتے. نہ ہی ہم جناب والا کبھی ہم نے کہا ہے حافظ امام حسین، کبھی ہم نے کہا ہے حافظ امام حسن، نہیں کہا، نہ کبھی کسی نے لکھا نہ کبھی کسی نے بولا. اسی طریقے سے مولانا کا لفظ ہے، مولانا کا لفظ بھی ہم کسی صحابی کے ساتھ نہ لگاتے ہیں نہ بولتے ہیں. تو پھر دیکھا، آپ کے قاعدے کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو آپ کے قاعدے کے مطابق تو جناب والا ہم کوئی بھی ایسا لفظ جو ہے کسی کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیں کہ جس وقت اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے تو اگر آپ کو اعلیٰ حضرت پہ اختلاف ہے تو پھر جو ہے گولڑا شریف کے جو پیر ہیں
بابا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ساتھ بھی اعلیٰ حضرت کا لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے موت ہے۔ آپ کی کتابوں میں جو ہے ہر کتاب میں اعلیٰ حضرت ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور جو ان کے مریدین ہیں وہ سارے یہی لفظ بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو پھر آپ کو ان پر بھی اعتراض ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے شیخ الاسلام ہیں، شیخ الاسلام کا لقب بھی آپ جناب والا ان کے ساتھ بولا ہی نہیں جاتا، اگرچہ داتا علی حجویری نے لکھا ہے، لیکن وہ مشہور و معروف کسی باقی سارے صحابہ کے ساتھ نہیں لگایا جاتا، اور نہ ہی بولا جاتا، نہیں لکھا جاتا۔ تو اب دیکھا تو یہ آپ کے قاعدے میں یہ اتنی بڑی خرافات اور اتنی بڑی خرابیاں لازم آئیں گی جناب والا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ علم پر مبنی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا نالج نہیں ہے اس بات پہ۔ اگر یہ آپ کا اپنا اعتراض ہوتا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس پر قرآن پاک کی آیتوں سے استدلال کرتے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس پر قرآن پاک کی آیات یا پھر آپ احادیث مبارکہ میں سے کوئی ایک حدیث دلیل کے طور پر پیش کرتے، آپ نے اس کو بھی پیش نہیں کیا۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس مسئلے پر آپ جناب والا یہ پیش کرتے، آپ کوئی فتح وجات پیش کرتے، پھر بھی آپ کی بات مان لی جاتی کہ جناب والا آپ نے اتنے حوالے دیے ہیں، آپ نے کوئی کچھ بھی کیے ہی کوئی نہیں، جو ویسے آپ نے جناب والا سکا ایک اعتراض کر دیا، تو آپ کے اعتراض کی تو کوئی وقت نہیں ہے۔ تو آپ کا اعتراض جہالت پر مبنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا یہ اپنا اعتراض نہیں ہے نا، آپ نے یہ اعتراض اٹھایا ہے دیوبندیوں سے، تو دیوبندی جو ہے اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ آپ کا اپنا مطالعہ نہیں ہے۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ کا اپنا مطالعہ نہیں ہے۔ تو آپ یعنی کہ جو بات آپ جس کو ناجائز سمجھتے ہیں وہ ناجائز تو آپ کتنی دفعہ آپ خود بھی کرتے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت آپ بولتے بھی رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ پھر منافقت سے بولتے رہے، آپ کے دل میں نفاق تھا۔ تو اب آپ کی یہ بیماری اب اتنی بڑھے گی کہ یہ بیماری اب اتنی بڑھے گی، آپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور اہل سنت والجماعت کو کوئی سکون آئے گا انشاءاللہ۔ آپ جیسے شریر لوگوں سے اہل سنت والجماعت کو اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ وآخر